بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اگر یہ ٹیچرز کے اندر جو ہے نا وہ پائی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ پہ آئے گا۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر کہ 7 سیکرٹ، جو 7 راز ہیں، اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جو وہ 7 سیکرٹ ہیں، جو 7 راز ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس پہ نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے یقین، کہ اگر بچے کو یقین دیا جائے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے، بچے کو یقین دلایا جائے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور بچے کو یقین دلایا جائے کہ وہ ضرور کامیاب ہو سکتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اسے یہ یقین دلایا جائے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، قدرت نے کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کیا۔ یہ چیزیں جو نا اب بچے کے اندر اگر پائی جائیں، ان کو سمجھایا جائے کہ محنت کسی کی کبھی جو ہے نا وہ رائیگاں نہیں جاتی، تو بچہ ایک نہ ایک دن محنت کرنے کے بعد اپنی منزل کو اچیو کر لیتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹیچر یہ کہہ لے کہ تو نکمہ ہے، تجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو اب یہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے، تو اس سے پھر جو ہے نا وہ بچہ جو ہائی فائی لائک فائک بھی ہے، وہ بھی آئے دن پھر پیچھے جائے گا۔ تو اس لیے بچے کو موٹیویشن بہت ضروری ہے۔ تو اب ایک بچہ کمزور ہے نا، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کہ تو کر سکتا ہے، سال کے اندر کتنے دن ہیں، اور ایک دن کے اندر کتنے گھنٹے ہیں، اور ایک گھنٹے کے اندر کتنے منٹ ہیں، ایک منٹ کے اندر ایک لفظ یاد کرے گا، ایک گھنٹے کے اندر اگر 10 لفظ بھی یاد کرے گا، ایک دن میں کتنے لفظ یاد کر سکتا ہے، اور پورے سال میں کتنے کر سکتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ بچے کے اندر اچھی خاصی اچیومنٹ آ سکتی ہے، بچے کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ تو جب وہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر اس پہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اور وہ انعام کے طریقے سے ہو سکتی ہے، شاباشی کے طریقے سے ہو سکتی ہے، یا کوئی پرائز دے دیں اس پہ ہو سکتی ہے، کلاس کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، باقی سارے بچے مل کر جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کلیپنگ کر دیں۔ تو مختلف ٹول ہیں بچے کو یقین دلانے کے۔ تو اب یہ ٹیچر جو ہے نا وہ اگر بچے کے اندر یہ چیز پیدا کر دے گا، ان کو یقین دلائے گا کہ آپ اگر محنت کرو گے تو کسی نہ کسی مقصد کے اوپر جو ہے نا وہ منزل کے اوپر جو ہے نا وہ آپ پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسرا کہ مقصد ہے دوسرے نمبر پر، ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں مقصد ہوگا تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہوں گے۔ دنیا میں تقریباً 99% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی پرپز ہی نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ حالانکہ مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ 1% لوگ ہیں کہ جن کے پاس مقصد ہوتا ہے۔ اب جن کے پاس مقصد ہوتا ہے تو پھر لامحالہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صرف 1% رہ جاتے ہیں جن کے پاس مقصد حیات ہوتا ہے۔ مؤثر استاد بننے کے لیے اپنے اندر مقصد پیدا کرنا ہوگا۔ زندگی بغیر مقصد کے ایک جانور کی زندگی ہے۔ یہ کسی اللہ والے کا قول ہے کہ زندگی بغیر مقصد کے ایک جانور کی زندگی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسے لائٹ جل رہی ہے، اس کا مقصد روشنی دینا ہے، پنکھا ہے اس کا مقصد ہے ہوا دینا، اے سی ہے اس کا مقصد ہے ٹھنڈک دینا، ہیٹر ہے اس کا مقصد ہے کمرے کو گرم کرنا، کمرے کو گرم رکھنا، اور تپش محسوس اس سے ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ اس کے اندر سے یہ مقصد نہ ہو تو پھر اس کے خرچہ کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کا بھی دنیا میں آنے کا بھی مقصد ہے، اور اس کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ اس کے پاس مقصد بہت بڑا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کامیاب کیسے کرنا ہے۔
اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر نا کامیابی کو بیان کیا ہے۔ اصل کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی منزل ہے، اپنی اپنی کامیابی ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ جل شانہ نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے 4 پارے کے اندر، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یعنی کہ یہاں پر رہتے ہوئے اس طرح وہ تیاری کرے کہ وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو کر ایسے جائے کہ جاتے ہی یہ اعلان ہو کہ یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ گیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ اگر وہ ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اصل میں دنیا کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے ناکامی ہے، دنیا کی ناکامی کے بعد کامیابی ہے۔ ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، پھر پاس ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ اینٹی ٹیسٹ دیتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ دیتا ہے، وہ اپلائی کر لیتا ہے اور جو ہے نا ڈاکٹر انجینئر کے لیے جو ہے نا وہ اس قابل بن جاتا ہے۔ تو یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو یعنی کہ اس کے سامنے، ٹیچر کے سامنے بھی ایک مقصد ہو اور جو ہے نا وہ بچے کو بھی ایک مقصد دیا جائے کہ بیٹا تو آیا ہے، اس کلاس کے اندر آیا، اس اسکول کے اندر آیا، اس ادارے کے اندر آیا، کہ تیرے پاس بھی ایک جو ہے نا وہ مقصد ہونا چاہیے۔ اب تیسرا جو پوائنٹ ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، وہ ہے ترقی کا، کہ ترقی کی منزل کو طے کرنے کے لیے تعاون کرنا ضروری ہے۔ احترام اور محبت دل سے ہوتی ہے، تو یہ بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے۔ ایک تو ٹیچر کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ اگر کسی نے منزل حاصل کرنی ہے تو اس میں ادب جو ہے نا وہ ضروری ہے، احترام ضروری ہے، اور پھر جو ہے نا وہ آپ اپنی منزل کو، یعنی 2 وے کمیونیکیشن ہے نا، استاد کی عزت کرنا جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سیکھے، اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اس قابل ہو کہ بچے جو ہے نا وہ ہر ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کا، ہر ایک ٹیچر جو ہے نا وہ ایک فیورٹ ٹیچر ہو، کہ میں فلاں ٹیچر کے پاس یہ پڑھتا ہوں تو وہ بہت اچھا پڑھاتا ہے، بڑے اچھے انداز میں پڑھاتا ہے۔ بچے جو ہے نا وہ فرض کریں کبھی کبھار جو ہے نا مسٹیک کر جاتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں یا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، کچھ روڈلی بیہیویئر، لیکن یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنا بیہیویئر جو ہے نا وہ اچھا رکھے۔ تو یہ نمبر 4 پہ آتا ہے کریکٹر، یعنی کہ کردار۔ ٹیچر کے پاس یادداشت ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، مگر کہتے ہیں کردار نہیں ہوتا۔ ایک مؤثر استاد ایک اچھا انسان بننے کے لیے کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ٹیچر کی زیادہ رسپیکٹ اس لیے نہیں ہے کہ جو اس کا متعلقہ سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہا، وہ سارے سبجیکٹ ہی پڑھا رہے ہیں۔ تو اب ایک بچہ پھر جان لیتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جیسے وہ کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، تو پھر اس کی رسپیکٹ پھر ایسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش ہو کہ جو ہمارا اسپیشل سبجیکٹ ہے نا اسی کے اوپر ہم فوکس کریں۔ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ فارسی کا ٹیچر ہے اور وہ انگلش کی کلاس پڑھا رہا ہے، تو پھر ایسے بچے جو ہے نا وہ تو پھر رسپیکٹ نہیں دیتے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ وہ اپنے ہی سبجیکٹ کے اوپر فوکس کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا کریکٹر، اس کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پازیٹیو ریمارکس ہوں سوسائٹی کے، معاشرے کے، لوگوں کے، اور اپنے بھی، یعنی کہ وہ مطلب اس کا ظاہر بھی، اس کا باطن بھی جو ہے نا وہ شریفانہ انداز ہو اس کا، تو لوگ اس کی طرف جو ہے نا پھر کھینچے چلے آتے ہیں، اور اس کے اندر قابلیت ہو، نمازی ہو اور نیک ہو، کوشش کرے تو تہجد گزار بھی ہو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، سچ بولتا ہو، یہ والی جو قابلیت یہ کردار کو پھر نکھارتی ہیں۔ تو یہ 4 نمبر پر 7 سیکرٹ کے اندر جو ہے نا یہ بات تھی۔ پھر اس کے بعد آگے آتی ہے صلاحیت۔ تو کہتے کشتی ایک ملا کے حوالے کر دیں اور وہ کشتی نہ چلا سکے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے، سوچیں اس بات کو۔ کیا عجیب بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہے کہ میں ڈاکٹر تو ہوں مگر دوائی نہیں دے سکتا۔ اس طرح ایک ٹیچر کے پاس بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں، اس کا بیان کرنے کا انداز ٹھیک نہیں، اس نے یہی نہیں دیکھا کہ کام کیسے کیا جائے۔ کچھ ٹیچر کے لیکچر بورڈ ہوتے ہیں، دراصل وجہ یہ ہے کہ استاد کے اندر صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی۔
یہ 3-4 باتیں بہت اہم ہیں۔ اب ایک ملا کے حوالے سارے مسافر کر دیے جاتے ہیں، اب وہ اگر اس قابل نہیں ہے وہ خود بھی ڈوبے گا اور جو مسافر ہیں ان کو بھی ڈبوئے گا۔ اس طرح ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس کے پاس ڈگری ہو لیکن ٹریٹمنٹ نہ کر سکتا ہو تو پیشنٹ کی جو ہے نا وہ تو پھر بیچارے کی جان بھی جائے گی۔ اب اسی طرح ایک ٹیچر کے حوالے پوری کلاس ہوتی ہیں، جیسے پرائمری لیول کو اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس تو تقریباً 4-5 تک پوری کلاس ہوتی ہے۔ اب وہ اگر اس قابل ہے، اب وہ ایک ملا کی طرح ہے، اب اگر قابل ہے تو وہ پھر وہ سب کو ساتھ لے کر جو ہے نا وہ دوسرے کنارے پر پہنچ جائے گا۔ اگر وہ قابل نہیں ہے تو پھر تو وہ جتنے پیسنجر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر تو سب کو ڈبوئے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے، اس کے اندر دیکھا جائے کہ آیا کہ وہ جو آپ کو اس کلاس دی ہے وہ اس کو صحیح طرح سے مینج کر پائے گا۔ ٹیچر کے اندر صلاحیت ہوگی، اس قابل ہوگا کہ وہ پھر پوری کلاس کو جو ہے نا وہ لے کر اب پھر بچے جو ہے نا اس کی ریسپیکٹ بھی کریں گے، اس کو عزت بھی دیں گے۔ تو یہ 7 سیکرٹ کے اندر یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، جس میں ہم نے یقین پہ بات کی ہے، مقصد پہ بات کی ہے، ترقی پہ بات کی ہے، کریکٹر پہ بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صلاحیت کے اوپر۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان سارے رول کو جب فالو کرتے ہوئے کام کروائیں گے تو انشاءاللہ ایک ٹیچر کے اندر بھی کریکٹر بلڈ ہوگا، ترقی ہوگی اور بچے جو ہے نا وہ دل سے ٹیچر کی بھی ریسپیکٹ کریں گے اور وہ اس کے لیے فیورٹ بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے بچوں کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔